بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی احمد۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اختتام پذیر ہوا۔ اس مہینے میں جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق رمضان کے روزے رکھے، تراویح کا اور نوافل کا اہتمام کیا اور اپنی نظروں کو جھکائے رکھا، تو یقیناً اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت کائنات میں اس کی سب سے حسین تخلیق انسان ہے۔ یہی انسان ہے جو اس خوبصورت کائنات میں نت نئے رنگ بھرتا ہے، اور یہی انسان ہے جو اس کائنات میں بدنمائی کا سبب بنتا ہے۔ آج کل کے دور میں بہت ہی خوش قسمت انسان ہوں گے جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، ورنہ ہر آدمی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ بنظر غیر اگر اس بات کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان تمام خرابیوں کی جڑ منفی جذبات ہیں، اور اس میں فساد بدن بھی شامل ہے۔ فکر مندی، رنج و غم، بغض، حسد، کینہ، لالچ، کدورت، سرکشی، اور ان سب سے بڑھ کر جذبہ شہوت جیسے جذبات انسانی زندگی میں بہت سی بیماریاں، بہت سی تکالیف پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں صحت پر بھی برا اثر ہوتا ہے۔ صحت کو برباد کرنے اور اس دنیا میں موذی اور خبیث امراض کو پیدا کرنے میں بنیادی سبب یہی جنسی شہوت ہے، جو بدن میں کمزوری سے لے کر عاطشک، سوزاک اور سل و دق جیسی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ ان بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ یہی جنسی جذبہ ہے۔ سب سے پہلے اس کی وجہ سے ضعف یا کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے لازم نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سل و دق اور ان تمام پیچیدہ امراض کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، اور جب یہ کمزوری آ جائے تو تمام داخلی اور خارجی اسباب غالب آ کر اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جنسی بے راہ روی کی وجہ سے عاطشک اور سوزاک اور ٹی بی جیسے عارضے ایک سے دوسرے انسان میں منتقل ہو کر انسانیت کی بقا اور فلاح میں منفی اثرات پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر جذبات کو قابو میں رکھ لیا جائے اور فطرت سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا جائے تو یقینی طور پر یہی دنیا اس کے لیے جنت کا سبب بنتی ہے۔ اس کی ایک یہ بھی آپ ریزن کہہ سکتے ہیں کہ اگر انسان اعتدال کی زندگی گزارے، اگر انسان میانہ روی کی زندگی گزارے، تو وہ اسی دنیا میں اس کے لیے سکون اور فلاح کا باعث ہوگی۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ میرے رحمان کے بندے وہ ہیں جو اس دنیا میں نظریں جھکا کے چلتے ہیں، میرے رحمان کے بندے وہ ہیں جو اس دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے چلتے ہیں۔ پھر ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اب تم زمین پر اکڑ کے مت چلو کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ اس سے کلیئر کٹ یہ میسج ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے۔ جب انسان میں عجز اور انکساری آ جائے تو وہ انسان بہت سے تکبرات سے، بڑائی سے اور انا پرستی سے بچ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان انا پرستی کے حوالے سے جو بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جس کے اثرات جسم پہ مرتب ہوتے ہیں، ان تمام بیماریوں سے، ان اثرات سے پاک و صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی ایک ویڈیو میں یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی تمام حرکات کا آغاز جو ہے وہ سوچ سے ہوتا ہے، اور سوچ جو ہے وہ دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ دماغ میں پہلے خیال آتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ خیال پیدا ہونے کا سبب خواہش یا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر جذبہ عقل کے تابع ہو تو نتیجہ یقیناً منفی ہوگا اور فساد کا سبب بنے گا۔ اگر انسان اپنے جذبات کو مثبت انداز میں رکھے
اور اپنی زندگی کو صحت مند رکھنے کے لیے انسان جذبات کو عقل کے تابع رکھے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہے کہ جذبات عقل کے تابع تو ہوں، لیکن عقل کو بھی علم کی روشنی سے منور کرتا رہے، تو وہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کو بہتر اور مثبت انداز میں گزار سکتا ہے، اور اس کے اثرات معاشرے پر بھی بہت اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آج کل کے ماڈرن دور میں بہت سی طریقہ علاج چل رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ پاپولر اور مقبول طریقہ علاج ایلوپیتھک کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا طریقہ علاج بہت تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، جو کہ جسے آپ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کہہ سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں ابھی حاوی ہونے میں بہت سا وقت لگے گا، کیونکہ ایک انسان رفتہ رفتہ مادی دور سے روحانی دور کی طرف گزر رہا ہے، اور جیسے جیسے آدمی مادیت کو کم کرتا چلا جائے گا تو یقینی طور پر ہومیوپیتھی پر اس کے اثرات بڑے اچھے مرتب ہوں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اس مادی جسم کے اندر ایک قوت ہے جو کہ غیر مرئی ہے اور لطیف ہے، اور ہومیوپیتھی اسی کو اہمیت دیتی ہے، جس سے قوت حیات کا نام دیا جاتا ہے۔ وہی قوت حیات دراصل ہماری سوچ کے ساتھ انٹر لنک ہے۔ اگر ہماری سوچ، ہمارے جذبات منفی ہوں گے تو سوچ کے حوالے سے ذہن اس چیز کو قبول کرے گا، اور ذہن اس چیز کو جسم کے اندر میسج دے گا، جس کے نتیجے میں جسم میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، اور جب جسم میں خرابی پیدا نہیں ہوگی تو جسم ایک اچھے طریقے سے سوچے گا اور مثبت انداز میں زندگی کو گزارنے کے لیے آگے کی طرف دیکھے گا، جس کے معاشرے پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ معاشرہ ایک بہت ہی مثالی معاشرہ ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔